السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ سوالات تھے، ان سوالات میں ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ شام کے وقت گھبراہٹ بہت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کوئی جناتی مسئلہ ہو یا کوئی جادو ہو تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا یہ کوئی جسمانی بیماری ہے؟ شام کے وقت گھبراہٹ ہونا، بہت زیادہ بے چینی کسی کیفیت ہونا، دل کا جو ہے نا وہ اطمینان محسوس نہ کرنا، اور کبھی کبھی یہ دل کرنا کہ باہر نکل جاؤں، تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اکثر شام کے وقت ہوتی ہے۔ تو جو جادو جنات کے مسئلے ہیں اس میں بھی ہم عام طور پہ بتاتے ہیں کہ جن بیماریوں میں وقت خاص ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جناتی ہوتی ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن کچھ جسمانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ اعصابی مریض ہوتے ہیں، ان کو دورے پڑتے ہیں تو ہر ایک کو 6 ماہ کے بعد مسئلہ ہوگا۔ جو بلغمی مزاج قسم کے لوگ ہیں ان کو موسم جب چینج ہوتا ہے اس وقت ان کو مسئلہ ہوتا ہے، سانس کا، بلغم وغیرہ کا مسئلہ۔ تو کچھ جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ گھبراہٹ کا ہونا، کیا یہ جناتی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ جسمانی بیماری ہے؟ تو یہ بیسیکلی سوال ہے۔ اس میں میں یہ بتا دوں کہ زیادہ تر یہ مسئلہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر خاص وقت میں شام کے وقت آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 80% یہ سمجھ لے کہ یہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن 20% ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ اثرات کی وجہ سے نہیں، شیطانی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ ہوتے ہیں بلغمی مزاج قسم کے، جن کے جسم کے اندر رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں، موٹا ہوتا ہے جسم عام طور پہ، ان کا رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں، بلغم زیادہ ہوتی ہے، یہ اعصابی مریض ہوتے ہیں، ان کو جب شام ہوتی ہے نا تو ٹھنڈک بڑھنے کی وجہ سے، حرارت کم ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ اس کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر یہ لوگ باہر نکلیں، تھوڑا سا کوئی ورک کریں، کوئی کام کریں تو پھر نارمل ہو جاتے ہیں، اگر بیٹھے رہیں تو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ورک کرنے پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی بیماری کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، جسم کے اندر حرارت کی کمی کی وجہ سے۔ شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے تو ٹھنڈک آ جاتی ہے موسم کے اندر تھوڑی دن کی نسبت، تو ان کو پھر اس ٹھنڈک کی وجہ سے، پہلے ہی اندر سردی ہے تو اس کی وجہ سے ایسے ان کو جو ہے وہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جسمانی مسئلہ ہے۔ اسی طرح جن کو صرف دوپہر کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، شام کو ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو جسمانی والے ان کا بتانے لگا ہوں، ان کا لیور زیادہ ورک کر رہا ہوتا ہے، ان کی حرارت پہلے زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے سورج کی گرمی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کو سکون مل جاتا ہے، یہ جسمانی مسئلہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، اثرات کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان لوگوں کو سردی اور گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کبھی شام کے وقت گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں تو وہ کوئی کام بھی کریں، کچھ بھی کریں، باہر بھی نکل جائیں، کچھ بھی کر لیں، ان کی گھبراہٹ نہیں ختم ہوتی۔ پھر وہ کچھ پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، کوئی اذکار کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں تو ان کی گھبراہٹ کم ہونے لگتی ہے، اور ایسے لوگوں کو خواب بھی بڑے الجھے سے آتے ہیں۔ تو یہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خوابوں میں عام طور پہ یہ سنسان جگہیں، بند راستے، اس طرح کے خواب جو ہیں وہ پریشان کن خواب دیکھتے ہیں زیادہ تر، تو یہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ یہ 3-4 کام میں بتا دیتا ہوں، کچھ پڑھنے میں، کچھ کھانے میں چیزیں تھوڑی سی اپنی چینجنگ کر لیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا۔ ایک تو یہ سورۃ رحمان صبح کے وقت اور شام کے وقت 1-1 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ صبح اور شام 21-21 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح یہ جو دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح شام 100 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صبح شام 100 مرتبہ۔ یہ میں 100 مرتبہ بتا رہا ہوں لیکن آپ کو پتہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، 100 مرتبہ پڑھنے میں 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گھبراہٹ کے وقت
کا جو سب سے بہترین کلمہ ہے، مسنون دعا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا ذکر انسان کو گھبراہٹ سے، پریشانی سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، یا حی یا قیوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ یہ سورۃ رحمان 1 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ، اس کے روٹین بنا لیں، 11 دن، 14 دن، 21 دن آپ بڑھاتے جائیں، روز بھی کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ اثرات کی وجہ سے ہوا تو کم ہو جائے گا۔ اگر بلغمی مزاج قسم کے لوگ ہیں، جن کو بلغم رہتی ہے اور سردی بھی جسم میں محسوس کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے بکرے کے گوشت کا شوربہ بنا کے تو وہ استعمال کریں، زیادہ دن میں 1 یا 2 دفعہ کچھ دن استعمال کریں، اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔